مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند روز پہلے ہمارے وہ جوان جو دنیا کے سب سے اونچے محاذ پر اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ایک قدرت کی طرف سے آنے والی آفت کا شکار ہوئے اور آج وہ منو برف کے نیچے ہیں۔ پوری قوم اس معاملے پر افسردہ ہے، پوری قوم ان کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ کوئی ایسا دل نہیں ہے جس میں یہ غم نہ ہو، کوئی آنکھ نہیں ہے جس میں آنسو نہ ہو ان شہداء کے لیے یا غازیوں کے لیے۔ اللہ کریم سے ہماری تو دعا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے کہ وہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن حالات اور تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ برف کے اندر چلے جانے والے لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی جگہ پر اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا اور اس میں 23 لوگ ایک برفانی تودے کے نیچے آئے تھے اور اس میں 3 لوگ ایسے تھے کہ جو زندہ مل گئے، اور ان میں سے ایک ایسا تھا جو بالکل جس کو کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن اللہ نے جیسا کہ قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ بھی ان قوموں کو نہیں تبدیل کرتا جو خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی ہیں۔ یہ سیاچین کا محاذ ہے کیا؟ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہندوستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ہندوستان کے جوان بھی مر رہے ہیں، تو پھر یہ دونوں طرف کے لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے جوانوں کو قربان گاہ میں رکھا ہوا ہے قربانی کے لیے؟ یہ میرا جملہ تھوڑا تلخ ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی، لیکن پھر کیوں ہم وہاں کھڑے ہیں؟ اگر وہ ہمارا حصہ ہے تو ہم ہندوستان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ ہندوستان کے مطابق اس کا حصہ ہے تو اس گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ یہ معاملہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر اور پاکستان میں پیدا ہونے والے جو نئے نئے مسائل ہیں ان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ممتاز دانشور ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، سیفما کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور پاکستان کے حلقوں میں نہیں دنیا بھر میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ محترم امتیاز عالم صاحب، خوش آمدید۔ امتیاز عالم صاحب کی سیاچین کیا ہے؟ اور دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے، ہندوستان کا ہم سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیوں، کیا کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات چیت ماضی میں ہوئی ہے یا مستقبل میں ہونے کا امکان ہے کہ ان حادثات کو، ان واقعات کو روکا جا سکے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں آ جائے؟ دیکھیے، اس المناک حادثے سے ہمارے سامنے ایک بڑی تلخ حقیقت آئی ہے کہ یہ ہمارے جوان، ہمارے سپوت کس جہنم میں، اس برف کی جہنم میں جھونکے جاتے ہیں۔ اب تک 3000 کے قریب ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جو معذور ہو گئے۔ 20 دن سے زیادہ آپ 20,000 فٹ کی بلندی پہ نہیں رہ سکتے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا کچھ سابق فوجی جو وہاں پہ سرو کر چکے ہیں،
کتنا خوفناک ہے قدرت کی اس پہلو کا، اس طرح کے حالات کا، ماحول کا میں زندہ رہنا، سروائیو کرنا. مجھے تو سچی بات ہے کہ اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی، کوئی دلیل، کوئی منطق. وہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی 2001 کے بعد سے، کوئی فائرنگ ایکسچینج نہیں ہو رہا، اور یہ بس بیٹھے ہیں. ہم نے کچھ درے ہم نے لیے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. وہ ٹاپ پہ ہیں، ہم ذرا نیچے ہیں. اور اس پہ بڑا خرچ ہو رہا ہے، 5 ارب روپے سے زیادہ پاکستان، یہ بھی پتہ نہیں، شاید حقیقت ویسی نہ ہو، زیادہ ہو، اور کوئی 30 ارب ہندوستان خرچ کر رہا ہے. یہ علاقہ اسے نو مین لینڈز کہا جاتا ہے. اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی تنکا نہیں ہے، برفانی علاقہ ہے. اور اس میں آپ فوجی چوکیاں بھی اب آپ دیکھیں آئے ہیں، امریکہ سے اور سوئٹزرلینڈ سے اور جرمنی سے ماہرین آئے ہیں. آپ بھی کتنی کوشش کی ہے کہ وہاں انہیں نکال ہی لیا جائے. تو اب 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نہیں کچھ کر پا رہے کہ موسم ایسا ہے. تو میں اس پر 19 یہ جو ہے، جب ہندوستان نے اس میں مداخلت کی تو یہ 1984 میں تو یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. جس طرح ہم نے کارگل میں مداخلت کی، وہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اب اس پر جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس نے اور راجیو گاندھی نے، ان کے ڈیفنس سیکرٹریز نے ایک معاہدہ تیار کر لیا تھا. ان پہ دونوں ڈیفنس سیکرٹریز کے دستخط تھے کہ فوجیں واپس چلی جائیں 84 سے پہلے کی پوزیشن میں. پھر کئی سال گزر گئے، انتخابات آ گئے، وہاں پہ معاملہ راجیو گاندھی کی اسیسینیشن ہو گئی اور معاملہ لٹک گیا. جب کارگل ہو گیا اور اس کے بعد 1989 میں جب وہاں پہ تحریک پیدا ہو گئی کشمیر میں، تو اس نے ایک اور صورت اختیار کر لی کہ بھئی یہ تو اب فوجی نوعیت کا معاملہ بن گیا، اور یہ کہ بھئی پاکستان ادھر سے نہ گھس جائے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں پھر مشرف کے دور تک جاتے ہوئے پھر طے ہو گیا تھا کہ یہ معاہدہ کر لیا جائے. جھگڑا کیا ہے کہ وہ جس درے پہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا جائے کہ ہم یہاں سے وڈرا کر رہے ہیں، پاکستان یہاں موجود ہے، یہاں سے پیچھے ہٹے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ نئی تجویز میں، کہ بھئی وداؤٹ پریجوڈس ٹو ایچ ادرز پوزیشن، کہ آپ کی اپنی اپنی پوزیشن پر کوئی آنچ آئے بغیر. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کے اصرار کیوں ہے. مجھے شک یہ پڑتا ہے، آج بھی میں ہندوستان میں کچھ صحافیوں سے اور ایکسپرٹ سے بات کر کے آیا ہوں کہ آپ اس پہ اصرار کیوں کرتے ہیں. کیا آپ یہاں پہ ایک نئی سیز فائر لائن جیسے کشمیر میں بنی تھی وہ بنانا چاہتے ہیں، یا لائن آف کنٹرول نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے منموہن سنگھ اور اس سے پہلے واجپئی صاحب، کہ ہم کشمیر کا کوئی ٹیریٹوریل یعنی علاقائی جغرافیائی حل نہیں چاہتے جس میں زمین کا معاملہ نہ آئے، ٹیریٹری کا معاملہ نہ آئے. صحیح. تو اب آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ لائن کھینچی جائے تو کیا آپ اس کی تقسیم چاہ رہے ہیں، آپ ٹیریٹوریل حل چاہ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. میں مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی کہ وہ یہاں سے نکال لیں فوجیں، بغیر معاہدے کے نکال لیں. معاہدہ کس لیے کرنا ہے؟ اگر کوئی معاہدہ کرنا بھی ہے تو معاہدہ آپ یہ کریں کہ یہاں پہ یہ اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں میں کہ ہمالیہ کے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور بہت زیادہ پگھل رہے ہیں. اس پر بڑی رپورٹس آئی ہیں، ہم بھی اس کمیشن میں شامل ہیں جو اس پہ تحقیق کر رہا ہے. اس پہ ہندوستان میں، نیپال میں، بھوٹان میں بہت بحث ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں گلیشیئرز کو دیکھ رہا تھا تصویروں میں، تو مجھے 8-9 سال کی تصویروں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. مطلب اگر گلیشیئر پگھل گئے تو ہمارے یہاں خشک سالی آئے گی اور صحرا بن جائیں گے. اصل معاملہ یہ نہیں کہ ہندوستان کی فوج وہاں بیٹھی ہے، یہ پاکستانی فوج کہاں بیٹھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فوجی گھن گرج سے اور ٹرکوں کے جانے سے اور توپوں کے چلنے سے اور انسانی مداخلت سے یہ گلیشیئر پگھلیں گے، اور یہ ہمارے پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہمالیہ تک، ہندو کش سے لے کر ہمالیہ تک. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ کمیشن ہو، جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اسی کو امتیاز صاحب ہم لے کے آگے چلیں گے. ناظرین، آپ نے بڑی تفصیل سے، امتیاز صاحب نے
اب تک کے معاملات کو ہمیں بتایا۔ نظر تو یہ آتا ہے کہ ہٹ درمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر 1984 سے پہلے والی پوزیشن پر ہندوستان چلا جائے اور پاکستان بھی اپنی پوزیشن پر آ جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ کوئی بھی جارحیت نہیں کرے گا، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اب جب کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات حل کرنے ہیں، تو کیوں نہ آغاز اس سے کیا جائے اور ابتدا اس سے کی جائے۔ اسی معاملے پہ ہم آگے گفتگو کریں گے اور یہ پوچھیں گے بھی امتیاز عالم صاحب سے کہ کیا آغاز سیاچین سے ہو سکتا ہے، اور کیا سیاچین سے اگر آغاز کرتے ہیں تو اس کے اثرات کشمیر پہ کچھ پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں وہ کہیں غداری کے نعرے لگا کر اس حکومت کے پیچھے تو نہیں پڑ جائیں گی کہ وہ کشمیر کو بھول گئے اور سیاچین پہ بات کرنے چلے گئے؟ ہمارے ہاں چونکہ فتویٰ لگانا، حب الوطنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جاگیر ہے لوگوں کی، تو اس لیے ڈر بھی لگتا ہے کہ کون کہاں پر کس سٹیمپ کو لگا دے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد ان ساری باتوں پہ امتیاز صاحب سے دوبارہ بات کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خوش آمدید ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم امتیاز عالم صاحب سے سیاچین کے مسئلے پہ بات کر رہے تھے۔ امتیاز صاحب، اگر 84 والی پوزیشنوں پہ دونوں چلے جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات ابھی ایسے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ اور کام کرنے ہیں، جس کے لیے صدر زرداری بھارت گئے۔ انہوں نے اس دورے کو، یہ پہلا دورہ ہے جو کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں ہوا۔ درست ہے۔ اس میں زرداری صاحب نے ایک تو رکھا یہ کہ وہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں غریب نواز کی حاضری دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ لاہور میں آ کر پی ایم ایل این کے ساتھ انہوں نے خوب چھیڑخانی اس کر سے دی۔ پہلے میدان سارا میڈیا ادھر مصروف ہو گیا، اور بھارت میں میڈیا اس کے بارے میں، اوپر سے امریکہ نے یہ کیا کہ حافظ سعید کے معاملے کو اٹھا کر، اور وہ بھی دلی سے، جسے کہتے ہیں اسپینر ان دا ورکس، کہ ذرا فضا کو خراب، اس سے فضا خراب ہوئی۔ امتیاز صاحب، ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کہیں یہ جو امریکہ نے کیا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ایک تشریح کی جا سکتی کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات ٹھیک ہوں دیکھیں، اس کی چوکیداری کے بغیر۔ اس میں میں آپ سے عرض کروں، جو میری اندازہ ہے یا کچھ اطلاعات ہیں، میں پورا واقف نہیں ہوں اس بارے میں، بہت لوگ ہیں جو بڑی پیغمبرانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ وہ یہ کہ صدر زرداری نے کہا کہ بھئی ہم معرفت امریکہ کی بات کریں۔ ابھی بھی بیان آیا ہے کہ سیاچن پہ امریکہ تیار ہے دونوں ملکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ صدر زرداری اور منموہن سنگھ میں جو بات چیت ہوئی ہے کہ ہم سارک کے اور علاقائی فریم ورک میں کیوں نہ ان مسئلوں کو حل کریں مل جل کر، اور اچھے تعلقات بنا کر جو ہمارے درمیان اختلافی جھگڑے ہیں سب کو انہیں کیوں نہ ہم حل کریں۔ اور میں آپ سے امریکہ کے ذریعے کیوں بات کروں اور آپ میرے ذریعے، آپ امریکہ کے ذریعے کیوں بات کریں۔ اس میں ہندوستان میں اس بات کی پذیرائی ہے کہ ہم کیوں نہ پاکستان سے، میں ہندوستانیوں پہ تنقید کرتا ہوں حکومت پہ کہ جب بھی پاکستان پہ دباؤ پڑتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ ایک جگتو فرنٹ بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ اس طرح کرنے سے پاکستان کو اور اپنے سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھی آپ اس گٹھ جوڑ میں شامل ہو کر یا ہماری جو عالمی تنہائی ہے اس سے آپ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ چاہیے ایسے موقع پہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا ایک اچھے محلے دار کا ثبوت دے۔ اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری کے دورے میں جو بڑی بات آئی ہے وہ ہے افغانستان کا بحران۔ اس میں بحران کہہ رہا ہوں کہ
امریکی وہاں سے جا رہے ہیں, نیٹو ISAF کہہ رہے ہیں ہم 2014 میں چلے جائیں گے, ممکن ہے پہلے چلے جائیں, جس طرح کے امریکہ کے انتخابات کے حالات ہیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں جو خلا پیدا ہوگا اسے کون پر کرے گا؟ اس صورتحال میں کیا افغانستان ویسے ہی طوائف الملکی کا شکار ہو جائے گا جیسے پہلے تھا؟ مجھے شک ہے, بلکہ شک ہی نہیں یقین ہے کہ اگر یہ خلا پورا نہ کیا گیا تو یہ یہاں پہ بہت بڑی خانہ جنگی ہوگی, لاکھوں وہاں سے اور لوگ ادھر آئیں گے مہاجر بن کے. کون خلا پورا کرے گا جی؟ وہ اس کا متبادل ہے علاقائی اتفاق رائے کہ چائنا ہے, ایران ہے, رشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے. خاص طور پہ پاکستان, انڈیا, چائنا اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں ایک اسٹریٹجک کنسنسس بنے کہ افغانستان کو ہم نے مستحکم رکھنا ہے, اسٹیبل رکھنا ہے, متحد رکھنا ہے. اگر یہ نہ ہوا تو بہت بڑی طوائف الملوکی ہوگی, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ افغانستان میں علاقائی ملک جو ہیں اپنے اپنے گھوڑوں پر داؤ لگائیں گے اور خوفناک حالات بنیں گے اور پورا خطہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کی پذیرائی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سرکری کا معاملہ ڈویبل ہے, وہ تیار ہے. 2-3 مہینے میں نیوی کے افسر ملے اور وہ اس معاہدے کو ایک شکل دے سکتے ہیں. ایک بات جو بہت دونوں طرف کے ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں 15-16 سال کے کمپوزٹ ڈائلاگ میں ہو چکی ہیں, طے ہو چکی ہیں, مطلب باتوں کی سطح پہ انہیں لکھا جائے تاکہ ہم میز سے کہ جی 20 مسئلے ہیں یا 8 مسئلے ہیں, فائلیں کچھ میں کم یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تاکہ کشمیر پر فوکس ہو سکے. کشمیر پہ فوکس تبھی ہوگا کہ باقی جو مسئلے آگزیلری ایشوز جنہیں کہا جاتا ہے, جو ثانوی ایشوز ہیں, ہوتا یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے, اس کے پھر بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہم پھر ان بچوں کو حل کر رہے ہیں. جیسے حافظ سعید کا معاملہ ہے, حافظ سعید کا معاملہ کور ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ کبھی پاکستان تیار ہوتا ہے تو بھارت تیار نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 2006 سے آج تک تیار تھا ہندوستان کے ساتھ بڑا معاہدہ, بڑا بریک تھرو کرنے کے لیے. مجھے سمجھتا ہوں کہ بھارت سے اس بارے میں ان کی طرف سے دیر ہوئی. پھر مشرف کی حکومت چلی گئی یا ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی. مجھے پتا ہے کہ منموہن سنگھ آنے والے تھے, اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات کنفرم سمجھیں اب آپ کہ ہندوستان کے ہاکس جو ہیں عقاب بھی یہ باتیں کر رہے تھے زرداری صاحب کے دورے سے پہلے کہ کشمیر پر بھی ایک فریم ورک ایگریمنٹ یا ایک معاہدے کی جو بنیادی شکل اور ڈھانچہ بن گیا تھا. وہ تو خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں کہ بالکل, وہ بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی کہا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر زرداری نے کہا تھا کہ بس میں آپ کو 1 مہینے میں کشمیر میں خوشخبری دینے والا ہوں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈرز تھے, جو بڑی قوتیں ہیں پاکستان میں, وہ ایک پیج پر ایک صفحے پہ نہیں تھیں. اب آپ سمجھتے ہیں سب ایک پیج میں پر ہے؟ سمجھتا ہوں کہ جو دورہ ہوا زرداری صاحب کا, اس پہ سب لوگ متفق تھے, یہاں تک کہ میاں نواز شریف نے, مولانا فضل الرحمان نے, MQM نے, ANP نے, جو پارلیمنٹ کی 3/4 سے زیادہ اکثریت کی جماعتیں ہیں, آلموسٹ پوری پارلیمنٹ جو اس وقت پارلیمنٹ ہے, انہوں نے بیک کیا. اور میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ بڑی تلخی آ گئی مکالمے میں, زرداری صاحب نے بڑی سخت زبان بولی مکالمے میں, لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا دورہ تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں کافی پیش رفت ہوگی. لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر فیصلہ کرنا پڑے کہ جو میرے حق میں نہیں ہے میں یک طرفہ بھی کر سکتا ہوں. اب مطلب جیسے ویزے کا معاملہ ہے, اب بھارت والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حق میں, بھئی آپ ویزا رجیم اپنی طرف سے ریلیکس کر دیں, صحیح, تو پاکستان مجبور ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں سیاچن کی جو ہے جنگ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ کوئی نہ ان کے لیے ٹھیک ہے, تو آپ ڈرا بھی کر سکتے ہیں. میں نے آج ایک بات کسی سے کر رہا تھا بھارت میں ایک ایڈیٹر سے اور سیفما کے آفس بیرر سے کہ اگر ہم اعلان کر دیں تو پھر کیا ہوگا. کہتا ہے مشکل میں پھنس جائیں گے کہ ہم پہ اتنا دباؤ ہو جائے گا کہ آپ کیوں مروا رہے ہیں ہمارے جوان سیاچن پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسیپروسٹی جو کہتے ہیں نا, آپ کریں گے تو ہم کریں گے, نہیں کریں گے, ایک چیز اچھی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں جیسے ویزے کا معاملہ ہے, یہ غالباً یہ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. لوگوں کو ملنے تو دیں, بات چیت کے ماحول تو بننے دیں,
اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلے کے لیے ایک عبوری حل بھی ہو سکتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے، اس کے بعد ایک آخری حل بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ آخری حل آج تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ سب ایونٹس ہیں، زرداری منموہن ملاقات، مشرف منموہن ملاقات، مشرف واجپئی ملاقات، واجپئی نواز شریف ملاقات، ایک پروسیس جو ہے جسے کہتے ہیں نا ان انٹرپٹیبل ڈائلاگ، آپ یہاں مسلسل مستقل۔ اور پھر یہ کیا ہم بناتے ہیں کہ مجھے سخت اعتراض تھا کہ جی بھارتی وزیر اعظم آئیں گے تب آئیں گے جب ان کے پاس کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا معاہدہ ہو۔ کیوں؟ وہ آ سکتے ہیں، ایک دن کی پنجہ صاحب آ سکتے ہیں، ننکانہ صاحب آ سکتے ہیں، ایسی کسی کی شادی میں آ سکتے ہیں، کرکٹ میچ میں آ سکتے ہیں، گیمز کو کیوں روکا ہوا بھائی آپ نے، سپورٹس کو کیوں روکا؟ میرا خیال ہے وہاں انڈیا پہ اگر نجی دورے پہ جائے تو وہ جمہوری ملک ہے، وہاں پوچھا جاتا ہے کہ اتنا خرچہ قوم کا کیوں کروا رہے ہو؟ تو یہاں تو ہم مسکین لوگ ہیں، کہاں بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ $1 ملین بھی دے آئے۔ آپ تو چونکہ صوفیہ کرام کے خلاف ہیں، عالم جہاد میں نظام الدین اولیاء، یہ تو ہمارے ہی غریب ہیں نواز، صوفیہ۔ کروڑوں 30-40 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی امنگوں کا، روحانی امنگوں کا مرکز ہے۔ 9 کروڑ کو تو کیا 90 کروڑ دینا چاہیے۔ وہ تو اپنی جیب سے دے، قوم کے پیسے سے کیوں دے رہے ہیں؟ ایک اور عرض کروں، یہ قوم بجلی کے یہ تیل کو ترس رہی ہے۔ آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے اتنی ہمدردی رکھتے ہیں، وہ ایک سمبل ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا پیغام ہے کہ ہم کتنے روادار ہیں۔ وہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی، تھائی والے لوگ وہاں پہ اپنی روحانی تسلی کے لیے آتے ہیں۔ یہ اچھی آپ کا منت ہے جو قومی پیسے سے پوری کر رہی ہے۔ اس میں دیکھیے، مجھے معلوم نہیں ابھی آپ کو معلوم نہ، آپ کو پتا ہے کہاں سے خرچ ہوئے۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کی جو کپڑوں کا خرچہ بھی امریکہ سے لے کر دنیا بھر میں اٹھایا جاتا ہے۔ ان کے ٹوائلٹ کا خرچہ، جو وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، وہ صابن نہا رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، وہ سارا سٹیٹ ایکسپنس ہوتا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ جی گورنر ہاؤس کو تبدیل کر دیں گے، فلاں ختم کر دیں گے، صدارتی محل کو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ سب بوگس باتیں ہیں، لوگوں کو پرچانے کی باتیں، سنجیدہ باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ کہ جی سیاست صاحب ہم سنجیدہ باتیں کریں گے، ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور ناظرین وقفے کے بعد ہم جو پہلے سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے، یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ زرداری صاحب نے جو خرچہ ورچہ کر دیا قوم کا، کیونکہ بڑی خوشحال قوم ہے ماشاءاللہ ہماری، تو وہ آ گیا۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خوش آمدید ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدر صاحب کے دورے پہ، اس میں ذکر آ گیا کہ یہ خرچہ کہاں سے ہوا۔ اللہ کرے کہ قوم یہ بات سنے کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ میں یا میرا کوئی آگے مرید یہ خرچہ سارا دے گا، تو یہ قوم کے لیے اچھی خبر ہوگی کہ $1 ملین تیل کے لیے دے دیں صدر صاحب اس قوم کو، تاکہ بجلی کو زیادہ چل جائے۔ لیکن ہم امتیاز عالم صاحب سے پوچھیں گے کہ امتیاز صاحب، اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، اور لگ رہا ہے جس طرح موسٹ فیورٹ نیشن والا معاملہ ہے، جس طرح ابھی زرداری صاحب گئے ہیں، تو اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو مقتدر طاقتیں ہیں پاکستان کی، وہ بھی زرداری صاحب کو اور حکومت کے اس قدم میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ یہاں جو ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے گا اور باقی سارا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس چلے گا، اور اگر الیکشن قریب ہے، اگر الیکشن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انتخابی سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستان میں۔ منموہن کے پاس ابھی 2 سال ہیں، لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اصل میں دکانیں بن گئی ہیں، کاروبار بن گیا ہے۔
ہندوستان کے ساتھ جنگجویت کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑی صنعت بن گئی ہے. لوگ کچے گھروں سے عالیشان محلوں میں چلے گئے, اعلیٰ گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ان کے پاس ملیشیاز ہیں, اسلحہ ہے, ذرائع ہیں. تو نفرت کی ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی. وہاں بھی بال ٹھاکرے ہیں, یہاں کے بھی بال ٹھاکرے ہیں. لیکن جو ہمیں بڑی پکچر ہے اگر ہم پاکستان کے قومی مفاد کے حوالے سے سوچیں, وہ یہ ہے کہ ہمارا امریکہ سے اور نیٹو ISAF سے جھگڑا چل رہا ہے. آپ کتنا بھی ٹھیک کر لیں گے یہ تعلق ویسے نہیں بنیں گے جو پچھلے ماضی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور امریکی ہم سے بڑے ناراض بھی ہیں. ہم انہیں ناراض کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, پبلک اوپینین بھی ایسا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے. بھائی ہم کیوں ایک بیل مجھے مار والی بات کریں, ہمیں اپنا لیکن زرداری صاحب تو کہتے ہیں ہم ہر صورت ایران پائپ لائن کو جاری رکھیں گے. اب اس میں آپ ایران پائپ لائن کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ نے شمسی بیس بھی بند کر دیا ہے, آپ نے سپلائی لائن بھی بند کی ہوئی ہے, آپ یہ بھی CIA کے ایجنٹ بھی نکال دیے ہیں, آپ وہ CIA کے ایجنٹ بھی آپ نے نکال دیے ہیں. اب جس حکومت پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ تو جی امریکی غلام ہے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکی غلام نہیں ہے. درست ہے. اور جو بہت زیادہ نعرے لگا رہے ہیں, ممکن ہے تفتیش کرنی پڑے گی, تاریخ میں جانا پڑے گا کہ ڈالروں سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. ہم جانتے ہیں کیسے کیسے لوگ بلڈ ہوئے ہیں افغان وار میں. تو اب جب یہ صورتحال ہو تو آپ اس عالمی تنہائی کو مقامی یکجہتی کے ذریعے, سولیڈیرٹی کے ذریعے دور کرنے کی, بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نتیجے پہنچی ہے کہ ہم اب بیک وقت تمام دنیا کے ساتھ جو ہماری ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ اور کمپنسیشن ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ریجن میں تعلقات کو ٹھیک کریں. اور ایران کے ساتھ تیل لینے کی جو بات ہے وہ بھی اسی کا, یا روس کے ساتھ آپ نے کچھ ابھی نامہ و پیام کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متبادل الائنسز ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی امریکہ کے خلاف کوئی آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک ہو جو شمالی کوریا یا ایران کے ساتھ امریکہ کے جھگڑے کی صورت میں ہو رہا ہے. آپ کیوں, ہم کیوں کرنا چاہیں گے؟ لیکن یہ امتیاز سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ہمیں یہ چاہیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ نعرے باز لوگ ہیں, یہ ایجنٹ پرووکیٹرز ہیں, یہ اشتعال دلا کے پاکستان کو بروانا چاہتے ہیں, اور یہ پاکستان کو ایک قومی ریاست کے طور پہ ہی نہیں مانتے. میرا یہ ملک ہے, یہ کیسے بنا کیسے نہیں بنا, یہ میرا وطن ہے, میں نے یہی رہنا ہے, میں نے یہی جینا ہے, میں اس کی بہتری چاہتا ہوں, اس کا نقصان میرا نقصان ہے. تو ہمیں فائدے اپنے صرف خالصتاً قومی مفاد میں کرنے چاہیے. ہم ہر طرف جنگ کئی محاذ نہیں کھول سکتے, اور ہم کوئی ایک محاذ بھی نہیں کھول سکتے. اگر آپ دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے اسلحے کی دوڑ کی ہندوستان کی, پاکستان کی, ہم اس اسلحے کی دوڑ سے باہر ابھی جا چکے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ ٹینک فار ٹینک اور جہاز کے مقابلے میں جہاز, بندوق کے مقابلے بندوق والی جو بات تھی وہ اب ہماری نہیں رہی, اس لیے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے. نہیں تو پھر اور پھر ہماری پلیٹ میں دیکھیں کیا کچھ ہے, لوڈ شیڈنگ یہاں ہے, مہنگائی یہاں ہے, شیعہ سنی فساد یہاں ہے, قومیتی اختلافات یہاں پہ ہیں, بریلیں, یہ آپ کے بڑا کرائسس ہے. تو ہم اس ملک کو چاہیے کولنگ پیریڈ, امن و امان کا زمانہ, اس کی تعمیر کا زمانہ. ہم اپنی توجہ وہاں لگا سکیں. اپنے جھگڑے ہم کہیں دنیا, ہم کہیں بس ہم نے اپنا ملک بنانا ہے. نہیں, لیکن امتیاز صاحب اگر ہم پائپ لائن جو ایران والی ہے اس کو ہم معاہدہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں, اور تو اس کے بعد امریکہ بھی ناراض, عرب دنیا بھی ناراض, اور امریکہ ناراض ہوگا تو یورپی یونین بھی ناراض. تو یہ سارے حالات پھر حکمرانوں کو بھی تو نظر آ رہے ہیں, آخر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی گیم ہے. آپ کو ایران ایک خاص قیمت پہ تیل فراہم کرتے ہیں, عرب بھائیوں کو بہت بڑا اعتراض ہے, تو اس سے آدھی قیمت پہ دے دیں. وہ تو مفت بھی آپ کو دیتے رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کب دیتے رہے ہیں. سعودی عرب نے آپ کے دھماکوں کے بعد, بنو سلوا کا زمانہ چلا گیا, کوئی نہیں مفت کسی کو دینے کو تیار. آپ کو پتہ ہے نہیں کو دینے کو تیار. اگر وہ مفت مل جائے تو اللہ اللہ, ہمیں اور کیا چاہیے, تو وہ پائپ لائن نہیں بنے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو, ہندوستان کو, بنگلہ دیش کو, اس سارے خطے کے لوگوں کو, افغانستان کو توانائی چاہیے. ہم توانائی کے ہنگری ہیں, توانائی کی بھوک ہے.
ہمارے پاس توانائی نہیں ہے، سب کچھ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اچھا امتیاز صاحب آپ تو اور اس ڈاکٹر میں صبر ہمیں سینٹرل ایشیا سے بھی چاہیے، ہمیں قازقستان سے بھی چاہیے، ہمیں ایران سے بھی چاہیے، ہمیں گلف سے بھی چاہیے، ہمیں لیبیا سے بھی چاہیے، عراق سے ہمیں. اور اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان ایک طرف جنوبی ایشیا ہے، مشرق وسطی ہے، اور پھر ادھر جنوبی ایشیا ہے، اور پھر ایسٹ ایشیا ہے، اس کے ہم سنگ میں بیٹھے ہیں. ہماری افغانستان کی پوزیشن بڑی یونیک ہے. اور یہاں اگر پائپ لائن چلیں، گیس آئے اور بجلی کی لائنیں آئیں اور ہائی ویز بنے اور کاروبار ہو، تو خطے کی تجارت ہی اب یہ عالمی دنیا ہے، بلاکس بن رہے ہیں، اور اس میں ہم کیا کچھ پاکستان 2.5-3% کی ترقی پہ چلے گا. پاکستان جو حالت ہوئی پڑی ہے اس میں توانائی کی پروڈکشن کی، جو ہماری یونیورسٹی کی حالت ہے، جس طرح کی مین پاور ہماری ہے، اتنا بڑا آبادی کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، اور ہم اس میں توجہ نہیں دے رہے کہ انہیں ایجوکیٹ کر سکیں، سکلز دے سکیں، تیار کر سکیں. بس اللہ 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 نعرہ لگا دو اور جہاد کا اعلان کر دو. جہاد تو یہ ہے کہ آپ پسماندگی کے خلاف، جہالت کے خلاف، اپنی بے ہنر بندی کے خلاف جہاد کریں، اس سے بلڈ کریں لوگوں کو. آج یہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان، پورے جنوبی ایشیا مل کر ایک معاشی منڈی بنے، اور اس کے زور پر ہم دنیا کے ساتھ اچھی ٹرمز نیگوشیٹ کریں. مجھے امتیاز صاحب ایک سوال آیا اور اس سوال کا جواب میں تلاش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ جو حادثہ ہوا ہے سیاچین میں، اس میں امداد کے لیے ہم نے امریکیوں سے کہا کہ وہ آئیں، جرمنی بھی آ گیا، سوئٹزرلینڈ سے بھی لوگ، چائنا کہتے ہیں کہ یہ ساری جو لڑائی ہے سیاچین پہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہم نے چائنا تک انڈیا کو جانے سے روکا ہوا ہے. چائنا کیوں خاموش ہے؟ نہ وہ ہماری مدد کے لیے اس نے کوئی اعلان کیا، نہ کوئی اترا وہ، نہ کوئی اس طرح اس نے کوئی، یہ اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وار تھیٹر بھی ہے. اب آپ کا جھیل کا مسئلہ ہوا تو آئے تھے، اب بھی انہوں نے کیے، ٹھیک، آپ کو پتا ہے. لیکن یہ اب آپ کی فوجیں بیٹھی ہیں، ان کی فوجیں بیٹھی ہیں، وہ یہاں لینڈ کرے، یہ مشکل ہے. اور لہذا میں تو اس کی وجہ یہی سمجھتا ہوں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چائنیز کو بھی ہم سے شکایت ہے. یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ جو ہم نے بہت سال انتہا پسندی کو جو فروغ دیا، یا اسلحے کو ہر آدمی میں بندوق پکڑائی، اس کا بڑا ناجائز اور غیر ذمہ دارانہ استعمال ہوا ہے. ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں ہر طرف سے. انگلیاں چھوڑیے، وہ بات کی بات ہے. ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے کیا قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کا کسی نام پہ بھی. تو یہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم نہ کرے اور ہم کہیں کہ ریاست کے علاوہ کوئی مسلح قوت نہیں ہو سکتی، صرف ریاست مسلح. پاک فوج جب ہے تو ہمیں ملیشیا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی ایس آئی جب ہے تو ہمیں اور سیکرٹ. کون کرے گا امتیاز صاحب؟ زرداری صاحب نے 4 سال گزار دیے. یہ معاملہ چل پڑا ہے، لوگوں کے کاروبار لگ گئے. اس میں سب سے زیادہ زیادتی مدرسے کے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، معصوم یتیم بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، جنہیں ہمیں غلط طرف لگا دیا. ان کے ہاتھ میں قلم پکڑائیں، ان کے ہاتھ میں ہم کتاب پکڑائیں، ان کی ہمیں علم کی روشنی دیں، وہی اپنے غریب ماں باپ کا سہارا بنے، معاشرے کے لیے بھی ترقی کا باعث بنے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کی طرف سے بھی جو بڑا سوال آئے گا وہ دہشت گردی کا ہے. اور یہ فقط حافظ سعید صاحب کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ان سے بڑھ کر ہندوستان کیا کہتا ہے، ہم خود زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. ہمیں اسے آخری ایک سوال ہے کہ کیا ہندوستان حافظ سعید کو گرفتاری کے بغیر، حافظ سعید کی گرفتاری کے بغیر مطمئن ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ہم نے کہہ دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شہادت لائیے، حقائق لائیے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ دیر ہم چیزیں چھپا نہیں سکتے. میں حافظ سعید صاحب کی بات نہیں کر رہا. جی جی، آپ کو اپنی کبرڈ میں جو چیزیں چھپی پڑی ہیں، جو بھی وہ ظاہر کرنی ایک دفعہ آپ اسے ختم کر دیں. وہ سعدی صاحب کا ایک تھا کہ بھئی جنگل میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ سفر کر رہا تھا. اس نے کہا حضور مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس نے کہا تمہاری جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 100 اشرفی ہے. اس نے کہا پھینک دو. تو جنگل میں پھر آگے بڑھ گئے. اس نے کہا جی میرا ڈر ختم نہیں ہوا. اس نے کہا کتنی اشرفیاں باقی؟ اس نے کہا 50 باقی. اس نے کہا پھینک دو. اسے پھر ڈر لگا. انہوں نے کہا اپنی اشرفیاں پھینک دو، سب پھینک دو.
تو اس نے ساری اشرفیاں پھینک دی، تو پھر اسے ڈر نہیں لگا. تو ہماری جو بکل میں جو چور ہے وہ ہمیں نکالنا چاہیے. بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب. ناظرین، آپ نے امتیاز صاحب کی باتیں سنی. بہت ساری سچی حقیقتیں بھی ہیں، بہت ساری تلخ حقیقتیں بھی ہیں، لیکن ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے. اور میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان تمام بہن بھائیوں سے، ان بچوں سے، میرے سامنے لسٹ پڑی ہے جس میں بہت سارے جو شہداء ہیں یا غازی ہیں وہ ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھے، نوجوان بچے تھے، جن کے ماں باپ، جن کی بہنیں ان کے سروں پر سہرا دیکھنا چاہتے ہوں گے. وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی احادیث سے ملتا ہے کہ شہید اپنے گھروں کے چکر بھی لگاتے ہیں. وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے احوال ممکن ہے اللہ کے حکم سے دیکھ پاتے ہوں. ہمیں ہماری حکومت کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس سے یہ حادثات کم ہوں. سیاچین کے نہیں، اس کے نیچے بلتستان اور گلگت میں بھی جو لاشیں گر رہی ہیں، کراچی میں یا کوئٹہ میں جو لاشیں گر رہی ہیں، یہ خون بہنا بند ہونا چاہیے. یہ انسانیت کا خون ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ کے انسان ہوں، کسی مسلک، کسی مذہب کے انسان ہوں، مگر ہیں تو انسان. اس پر غور کیجئے گا کہ کیسے ہم اس خون کو روک سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. مولاي